یہ پھر آپ کو پھر حسینی بننا پڑے گا اس کے لیے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں اور حسین علیہ السلام حج کے دنوں میں حج چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا یار یہ حج تو بڑے آسان ہے، جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام امت لیول کا کام ہے، وہ اس حج سے بڑھ کر۔ تو وہ بظاہر لوگوں کو حج اور عبادتیں بڑی نظر آ رہی ہوں گی اور حج کے دنوں میں وہاں سے چھوڑ کے جانا یہ معیوب لگ رہا ہوگا، لیکن جن کو دین کی یعنی اصل روح کا پتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، اعلان حق کرنا، جابر حکمران کے سامنے کلمات حق بلند کرنا، یہ سید الشہداء اسی لیے تو ہم کہتے ہیں۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی حدیث کے تحت ہم حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور صرف حسین ابن علی نہیں، قیامت تک سید الشہداء چلیں گے۔ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور ان کو قتل کیا گیا وہ سب سید الشہداء ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سید الشہداء ہیں، قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام کو فتویٰ دینے پہ، کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی ہے، اس میں حضرت نفس زکیہ تھے، حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے، ان کے حق میں امام حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا، اس کی پاداش میں امام حنیفہ کو بھی جیل کاٹنی پڑی اور زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سید الشہداء ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ناصبیوں کے خلاف انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی، مولا علی کے فضائل پہ 194 احادیث، شہید کر دیا گیا۔ سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو دجال کے خلاف وہ مؤمن کھڑا ہوگا جسے 2 ٹکڑے جس کے دجال کرے گا، وہ اپنی اس وقت زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ 2 ٹکڑے کروا کے بھی دجال جب اسے زندہ کرے گا کہے گا اب میرے پہ ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کو ماننے اور شعبتوں سے متاثر نہ ہو، جسے آپ کرامتیں کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے سید الشہداء۔ اور جیڑی گل ویکھے اتھے ہی ڈگ پوے تو وہ سید الجہلاء ہوتا ہے وہ۔